الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى في مقام آخر: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بے پایا فضل و احسان سے ہمیں آج یہ 9 ذوالحج کی تاریخ، جو ایسی تاریخ رکھتی ہے کہ صدیوں سے انسان اس تاریخ کے فیوز و برکات سمیٹتا آیا ہے. 9 ذوالحج، 8 ذوالحج، 10 ذوالحج، یہ وہ مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں کہ جہاں امت مسلمہ ان ایام میں عید الاضحیٰ کی دوسری عید پرمسرت اور مبارک سعادت سے امت مسلمہ بہرہ ہوتی ہے، جہاں پوری امت مسلمہ قربانی کا فریضہ انجام دیتی ہے. بنیادی طور پر یہ ایام اور ان کی برکتوں کا مرکز، بنیادی نقطہ، سینٹرل پوائنٹ اللہ کی رحمت سے وہ فریضہ ہے جس کو فریضہ حج کہا جاتا ہے. الحمدللہ اس سال بھی لاکھوں امت مسلمہ میں سے خوش نصیبوں نے حج کا رکن اعظم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخیر و عافیت ادا کیا، مکمل کیا. آج وہ میدان مینا میں موجود ہے اور آخری جمرہ کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، آخری جمرہ کو آخری شیطان کی جگہ پہ کنکریاں مار کر قربانی کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، احرام سے نکل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے طواف زیارت بھی کر لیا ہوگا یا ان قریب کرنے والے ہوں گے.
یہ فریضہ حج جس کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ تھا، اس کا دوسرا بڑا رکن طواف زیارت ہے، یعنی عرفات چلے گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے تھے، اب دوبارہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے، اس کے گھر میں پیش ہو جائیں گے۔ انہی ایام کے اندر ہمیں بار بار سننے کو ملا حاجیوں کی زبانی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ بھی مکمل ہو گیا اور آج آپ ان حاجیوں کی زبان سے تکبیر تشریق سنیں گے، جو تکبیر تشریق الحمدللہ آج نماز فجر سے واجب ہونے کی صورت میں شروع ہو چکی، لیکن یہ تکبیر تشریق سنت، مستحب اور ذکر الہی ہونے کے ناطے یکم ذوالحج سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ تکبیر تشریق اور یہ حج اور یہ قربانی اور یہ عید اور یہ ان ایام کے روزے، یہ سب کچھ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی عارضی ہے، تم یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، یہاں کا سب کچھ فانی ہے، سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ اس کے حکم پر فدا ہے، قربان ہے، نچھاور ہے، نثار ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھا رہا ہے، بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بار بار اللہ تعالیٰ کا اپنے خالق کا نام ہماری زبانوں سے ادا کروایا جا رہا ہے، ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہم سے ایسے اعمال کروائے جا رہے ہیں اور ہمیں دکھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ سبق ہمیں سمجھ آ جائے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم اپنے خواہش نفس کے بندے بن کر خواہش نفس کی غلامی میں زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، یہاں خواہش، چاہت، منشا، مرضی اللہ کی ہوگی اور اللہ کی مرضی پر کیسے چلنا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ہمیں بتا کر چلے گئے، یعنی اللہ اور نبی کی مرضی ہے، مرضی حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں حضور کے اسوہ مبارکہ سے پتہ چلے گا۔ ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، حکم اور طریقے پر چلنا ہے، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر راستے میں اس مقصد کے لیے جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے پر چلو گے تو پھر یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھر اس راہ میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، کبھی نفس مجبور کرے گا، کبھی معاشرہ مجبور کرے گا، کبھی شیطان مجبور کرے، رکاوٹیں آئیں گی، قدم قدم پر آئیں گی، لمحہ بہ لمحہ آئیں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، کمزور نہیں ہوگا، گھبرانا نہیں، پریشان، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے بندہ مومن کی طرح۔ اور دوسرا کام تم نے کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے، جب اس سے مدد مانگو گے اس کی مدد آ جائے گی تو شیطان کی کیا حیثیت؟ سارے دنیا کے شیطان جمع ہو جائیں، سارے دنیا کے ظالم اور جابر جمع ہو جائیں، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے، سارے باطل اکٹھ کر کے اکٹھے ہو کر آ جائیں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تم نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اور تم نے راہ حق پر یعنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتے رہنا ہے۔ اللہ کی مدد سے تم سرخرو ہو جاؤ گے، اس رکاوٹ سے تم گزر جاؤ گے، وقت گزر جائے گا، صبر آزما لمحات سے تم کامیاب ہو کے نکل جاؤ گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، آزمائش کرے گا کہ دیکھو بندے کی میں نے اتنی مرتبہ مدد کی ہے، آج ذرا بندے کو آزما کے تو دیکھو،
یہ بندہ میرے حکم پر چلتا ہے یا میرے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کے نزدیک میرا حکم زیادہ محبوب ہے یا اس بندے کے نزدیک اس کا پیسہ، اس کی عزت، اس کی وجاہت، اس کا خاندان، اس کی عیش کوشی، اس کی نفس پرستی، شیطان کی غلامی زیادہ اہم کیا چیز؟ کبھی اللہ انسان کو آزماتا بھی ہے، پھر کبھی انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ تھوڑا سا آزمایا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم سمجھتے کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا، نام مسلمانوں والا رکھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیا، کیا بس اتنا کر دینے سے تم جنت کے وارث بن جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم سے پہلے بھی جو آئے انہیں بھی آزمایا گیا تھا، تھوڑی تھوڑی مشکلات کو ان کو ڈالا، ان کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان کی طاقت کے اندر رہتے ہوئے اللہ ان کو آزماتا ہے۔ ادھر دیکھیں، کبھی مال کا نقصان ہو سکتا ہے سچ بولنے سے، زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم ہوتا ہوا آنکھ سے نظر آ رہا ہوگا، کبھی کسی سے معافی مانگ کر اس کو راضی کرنے سے عزت نفس مجروح ہو رہی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آزمائش کی صورت کچھ بھی ہو، لیکن اللہ بندے کو کبھی کبھی آزمائے گا۔ بس یہ زندگی کا فلسفہ ہے، اور یہ تمام دنوں ان کے اعمال کا یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے۔ اور پھر جو اس سے سرخرو ہو کر گزر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اللہ رب العزت کی رضا، نیک لوگوں کی طرح اس پر اللہ کی رحمت کا برسنا وہ یقینی ہو جاتا ہے، جس کے وعدے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھا کر فرمائے۔ اگر یہ ساری گفتگو اس 5-7 منٹ کی ذہن میں رکھیں، اب ہم آ جائیں اسوہ ابراہیمی علیہ السلام کی طرف، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو جتنی گفتگو ایک مقدمے کے طور پہ، تمہید کے طور پہ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اس پوری گفتگو کو اسوہ ابراہیمی، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں تو آپ کو ان کی پوری زندگی رسوا اسی مقدمے کی تشریح اور تفصیل نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی، جب شعور کی نبوت کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ہر طرف شرک و بدعت ہے۔ صرف شرک و بدعت معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ والد بت بنا بنا کر بیچتا ہے، صرف بت کی عبادت نہیں ہے بلکہ بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کرو، ان بتوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا نا 40 سال کی عمر مبارک غار حرا میں، تو اس وقت جب آپ نے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو یہی حالت تھی، بلکہ زیادہ ابتر حالت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے شرک سے بدترین شرک تھا جو مکے میں کیا جا رہا تھا، مکہ المکرمہ میں کیا جا رہا تھا۔ اب اللہ کے انبیاء نے، خلیل نے، حبیب نے، علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ مایوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، چچا کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، بادشاہ تک پیغام پہنچ گیا، پوری قوم مخالف ہو گئی، برا بھلا کہنے شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو اس نوجوان کا دماغ بھٹک گیا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف اس نے بولنا شروع کر دیا ہے، ڈرو اس وقت سے ابراہیم کہ جب یہ بت تمہارا نقصان کر دیں گے، ڈرو تم ان بتوں کی نفی کرتے ہو کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ پہلے صادق اور امین کہتے تھے، پلکیں پاؤں میں بچھاتے تھے اور ہر طرح کی عزت و احترام ان کی نگاہ میں حضور سے بڑھ کر کسی کی نہیں تھی، جب آپ نے ان کے برے اعمال پر تنقید کی، ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی، شرک کی مذمت بیان کی، کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ عزت کے مالک نہ ذلت کے، نہ نفع نہ نقصان، نہ زندگی نہ موت، نہ ثواب نہ عذاب، یہ بے جان مورتیاں ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت اور نوبت نہیں ہے۔ آپ نے کھل کر رد کیا، مذمت بیان فرمائی، تو وہی آپ کے مخالف ہو گئے، وہی رکاوٹیں ڈالنے لگ گئے۔
وہی ساحر مجنون دیوانہ پاگل کہنے لگ گئے، گالم گلوچ پر اتر آئے اور وہ دکھ اللہ کے نبی کو پہنچائے جو کائنات میں کسی کو ایسے دکھ نہیں پہنچے ہوئے۔ لیکن رکاوٹیں آئیں، نہ خلیل رکے ہیں نہ حبیب رکے ہیں علیہ السلام۔ نہ خلیل اپنے دعوت حق سے 1 انچ پیچھے ہٹے ہیں، نہ حبیب کائنات اپنے اس پیغام سے پیچھے ہٹے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئی۔ باپ نے گھر سے نکالا، باندھا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، بائیکاٹ بھی کیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، مال و اسباب سب چھین لیا گیا، اپنے بھی پرائے ہو گئے، دوست بھی دشمن ہو گئے۔ اور اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کی خاطر 13 سال جن غموں اور مشکلات میں گزارے ہیں، اس ایک ایک لمحے کو بیان کرنے سمجھنے کے لیے عمریں روح لگ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ عام الحزن بھی دیکھا کہ غم کا سال قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ طائف کے پتھر بھی کھائے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ نے پھر معراج کی بلندیاں بھی عطا فرمائیں۔ ابراہیم کی زندگی اور حبیب کی زندگی علیہ السلام اسی مقدمے کی ہمیں تشریح ملتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم، اے ابراہیم چلو اب یہاں سے نکلو، اب اپنے علاقے کو خیر آباد کہہ دیجئے، ہجرت کر لیجئے۔ حبیب کو بھی حکم ہوا، 13 سال گزر گئے، یہ لوگ نہیں سنورتے تو نہیں سنورے گے، یہاں سے چلیے مدینہ طیبہ پہنچیے۔ دونوں نے ہجرت، سفر چلتا رہا، رکے نہیں۔ ہمارے حاجی حضرات بھی رکے نہیں، چاہے گرمی ہے، چاہے رش ہے، چاہے پسینہ ہے، چاہے تھکاوٹ ہے، بھوک اور پیاس ہے، چلے ہیں پاکستان سے، پہنچے ہیں وہاں پر، اور پھر وہاں سے منی اور منی سے عرفات، پھر واپس مزدلفہ اور منی چل رہے ہیں۔ یہ دن چلتے رہنے کا پیغام ہے کہ دین پر چلتے رہنا۔ ابراہیم بھی چلتے رہے، حبیب بھی چلتے رہے، ان کی امت بھی دین پر چلتی رہے گی انشاءاللہ، سب انشاءاللہ کہہ گے انشاءاللہ۔ رکاوٹیں آتی رہیں گی، حالات سے گھبرانا نہیں، حالات سے متاثر نہیں ہونا، حتیٰ کہ قربانی دینی پڑ جائے تو قربانی بھی دے دینا۔ قربانی چاہے جانور کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے خواہش نفس کی ہو، چاہے عزت نفس کی ہو، دے دینا، اس لیے کہ ان دنوں کا یہی پیغام ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور سب سے زیادہ تعریف اسی کے لیے ہے، الحمدللہ کثیرہ، اور سب سے زیادہ تقدس اور ثنا اور تسبیح اسی کی ہے، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی تعریف ہے۔ تو یہ پیغام اب ابراہیم علیہ السلام کی نکلتے ہجرت کرتے ہیں، اور اپنے بچے اسماعیل کو، اپنی خاتون سیدہ ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس مکے کی وادی میں جو آج دنیا کی سب سے زیادہ بارونق زمین کا حصہ ہے۔ مقدس تو ہے ہی، میں نے کہا جہاں پر آج دنیا کے سب سے زیادہ لوگوں کا رجوع ہو رہا ہے، یہ اس وقت وہ وادی تھی، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کے اس محرم حرمت والے گھر کی وادی میں اسماعیل بچے کو اور ہاجرہ بیگم کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ کیسا امام ہے، کیسا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، کیسا یقین ہے، بس کہنا چلتے جا رہے ہیں، یہ قافلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک دنیا کے سارے یہودی اور کفر اکٹھے ہو جائیں، اس قافلے کو انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے۔ یہ قافلہ ابراہیمی ہے، یہ قافلہ محمدی ہے، اس قافلے نے چلتے رہنا ہے۔ قربانیاں بھی دینی پڑی تو دیتے رہیں گے، لیکن رکیں گے نہیں۔ ابراہیم چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ بیگم نے آواز دی، ختیجہ حضرت ہاجرہ، حضرت کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو چونکہ بیوی بھی وہ نبی کی تھی اور ماں بھی نبی کی تھی اور جدہ ماجدہ تھی، دادی محترمہ امام الانبیاء کی تھی، تو فوراً جملہ کیا کہا، اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ ابا حضور تو چلے گئے ابراہیم واپس چھوڑ کر، اب بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیاسے، ذرا پیاس کی حالت دیکھیے، آج غزہ کے بچوں کو دیکھیے پیاس کیا ہوتی ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہماری قربانیاں، ہماری دعائیں، عبادتیں شاید تب تک قبول نہ ہوں جب تک ہم ہر دعا میں پہلے ان کے لیے دعا مانگنے والے نہ کریں۔ بچہ تڑپا، اسماعیل
تڑپے پیاس سے ماں. اب جب بچے کی حالت دیکھی تو ماں کی حالت غیر ہوئی، سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، نہ پانی نہ آگ نہ دانا. یقین تو تھا اللہ پر کہ واپس نہیں جانا، اب افسوس نہیں کرنا، اللہ نے جو حکم دیا بس مان لیا، اللہ مدد کرے گا. حضرت حاجرہ پر کوئی وحی تو نہیں آئی تھی کہ تمہیں یہ اسماعیل کے پاؤں لگنے سے زمزم نکلے گا، کوئی وحی، کیونکہ پیغمبرہ تو ہے نہیں، وحی تو کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کہ اب پانی کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا، بچے کی غذا کا بندوبست کیا ہوگا، چھت سر چھپانے کے لیے کیا ہوگی، کوئی جانور کوئی وحشی آ جائے گا چیر پھاڑ، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. اب کوئی آج کا زمانہ موبائل فون نہیں، کوئی شوہر کو اطلاع دے دے کہ ہم کس حالت میں ہیں، کچھ نہیں پتا سوائے ایک اللہ کی ذات. لیکن جب اللہ آج لاکھوں انسانوں کو وہاں رزق دیتا ہے تو وہ اللہ ابراہیم کے رہتے جگر اسماعیل کو رزق کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ ایمان چاہیے، قافلہ رکنا نہیں چاہیے. اب ماں تڑپی ہے، سمجھ کچھ نہیں آئی، دیکھا سامنے دو پہاڑیاں، ایک کا نام صفا ہے ایک کا نام مروہ ہے. ماں تڑپ رہی ہے، اللہ پہ یقین ضرور ہے. آج غزہ کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں انہیں اماں حاجرہ اماں خدیجہ کے نام لیوا ہے، غم برستے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑتی، پردہ نہیں چھوڑتی، حیا نہیں چھوڑتی. حیا قربان، سب کچھ قربان ہو جائے لیکن پردہ اور حیا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اماں حاجرہ بھی دوڑی ہیں، صفا پہ پہنچی ہیں، دور سے دیکھا کوئی پانی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے چین ہوئی ہیں. چلو دوسری پہاڑی پر جا، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، وہاں جا کر دیکھتی ہوں شاید وہاں سے کوئی پانی کوئی بندوبست بچے کے لیے ملتا ہو. اب صفا سے نیچے اتری ہیں، جہاں گہری سطح زمین تھی اب بچہ نظر نہیں آ رہا تھا تو فوراً وہاں سے دوڑی ہیں. آج لاکھوں حاجی مرد وہاں سے دوڑتے ہیں، خواتین نہیں دوڑے گی. سنت خاتون کی ہے لیکن سارے دنیا کے مرد عمل کریں گے، عورت ایک بھی نہیں دوڑے گی. اگر عورت دوڑے گی تو گنہگار ہوگی، حج عمرہ خراب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پردے کا حکم ہے. عورت کے لیے پردے سے زیادہ کوئی بڑا فرض نہیں ہے، اس کی حیا اور تحفظ سے زیادہ کوئی بڑا فرض نہیں ہے. آج نامعلوم مسلمان عورت کا پردہ کن کن ناموں پہ قربان کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے. یہاں تو حج جیسی عبادت کا اللہ نے پیٹرن بدل دیا، خلاف قانون چلایا. عورت نہیں دوڑے گی، مرد دوڑے گا. اب جہاں سے اماں حاجرہ دوڑی ہیں وہاں سے مرد دوڑ کر جاتے ہیں، سبز لائٹ لگی ہے، میلین اخضرین دعا پڑھتے ہوئے دوڑتے ہیں، اس ایریے سے گزر کے پھر اپنی چال چلتے ہیں. اب اماں حاجرہ مروہ پر پہنچی ہے، شاید وہاں پانی مل جائے. لیکن کیا قافلہ رکا؟ کیا حضرت اماں حاجرہ نے ایمان چھوڑا؟ کیا نیکی پہ افسوس کیا کہ ہائے ابراہیم کہاں چھوڑ کر چلے گئے، کس رب کے حوالے کر دیا، یہ تو پانی نہیں ملتا؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی بے صبری نہیں، کوئی نامناسب زبان پر بات نہیں. اور یہ ایک چکر نہیں لگے، یہ 7 چکر لگے. کم از کم 7 کلومیٹر کا فاصلہ کم از کم بنتا ہے. اور آج جیسا فرش نہیں جیسے وہاں موجود ہے، آج جیسی ٹھنڈک نہیں جہاں آج وہاں جو ٹھنڈک موجود ہے صفا مروہ کے اندر کہ وہاں شدید گرمی میں بھی انسان برف بن جائے، ایسی ٹھنڈک وہاں ہے. وہ تو جنگل تھا، پتھر تھے، نوکیلے پتھر تھے، جھاڑیاں تھیں، پہاڑیاں تھیں. وہاں اماں حاجرہ دوڑی ہے لیکن رکی نہیں ہے. جب 7 چکر پورے ہوئے، ہر چکر پہ کھڑے ہو کے ہمارے حبیب بھی وہاں دعا کرتے ہیں. آج بھی حج حاجی کے لیے یہ سنت ہے کہ صفا پر پہنچے پھر قبلہ رخ کر دعا مانگے، مروہ پہنچے قبلہ رخ کر دعا مانگے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اماں حاجرہ کی سنت یعنی سعی یہ حج میں بھی لازم ہے، یہ عمرے کے اندر بھی لازم ہے. اب جب 7 چکر پورے ہو گئے تو پھر اپنے بچے کے پاس پہنچی. اللہ نے دکھایا اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیاں جس جگہ پر لگی. جب چھوٹا بچہ جب وہ بلکتا ہے تو اپنے پاؤں ایڑیاں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، زمین پر لگی. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا پر مارو، زمزم کا پانی نکل آئے گا. آج لاکھوں انسان، کروڑوں انسان اس پانی کو صدیوں سے پی رہے ہیں، کبھی ایک بوند ایک قطرہ کم نہیں ہوا. کوئی ایک حاجی بتا دیں کہ جو کہے کہ مجھے زمزم کا پانی نہیں مل سکا، تو ایک بتا دیں.
ہاں کوئی چوری کر لے، کسی کے بیگ سے نکال لے، معاذ اللہ، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی سرزمین پر پہنچے گا، وہاں پیاسا رہے، زمزم نہ پیے جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی پی کر بچا ہوا پانی اس زمزم کے اندر ملا دیا۔ اس پانی پہ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل کے پاؤں لگے ہیں، جبرائیل کے پر لگے ہیں، اور ہمارے نبی کا پیا ہوا بچا ہوا پانی اس پانی کے اندر شامل ہے۔ تو جس پانی پر ابراہیم کی دعا ہے، اسماعیل کی ایڑیاں ہیں، جبرائیل کے پر ہیں، اور حبیب اللہ کے حبیب کا لعاب دہن شامل ہے، ایسا پانی پوری دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتا۔ لیکن قربان جائیں، ایک وقت وہ آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حوض کوثر کا پانی اللہ امت کو پلائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ قافلہ چلتا رہے گا، یہ قافلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ روز قیامت ہم کہاں پہنچنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے حبیب کے قدموں میں حوض کوثر پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ وہاں تک چلتے رہیں گے، دین پر کوئی حرف آئے گا، جان بھی قربان کریں گے، دین پر چلنے سے رکیں گے نہیں، نہ نفس ہمیں روکے، نہ شیطان روک سکتا اللہ کی مدد سے، نہ معاشرہ، نہ رسم و رواج، نہ کوئی حکومتیں اور فوجیں۔ یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ جب یہ ایمان بنے گا ان دنوں میں تو حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو جنت سے چلی ہوگی اور قیامت کے میدان تک پہنچی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اپنی امت کو میں وہاں تمہارا انتظار کروں، میرے پاس آ جانا، پیاس لگی ہوگی میں پانی پلاؤں گا۔ فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، شیریں، ایسا لذیذ پانی کی دنیا میں جو انسان ایک پانی کا گلاس، پانی کا قطرہ پیے گا جو دوبارہ کبھی قیامت کے دن پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حضور اپنے دستے نبوت سے خود پانی بھر بھر کے اپنی امت کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ وہ حوض کوثر کا پانی بھی ہوگا، لیکن قربان جائیں علماء کا احسان ہے، علماء کی تحقیق ہے۔ علماء نے فرمایا دنیا کے سارے پانیوں سے افضل پانی، زمزم سے بھی افضل، کوثر سے بھی افضل، اللہ کی رحمت سے وہ پانی ہے جو پانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا اور صحابہ نے پیا تھا۔ حضور کا معجزہ ہے، صحیح روایات میں ہے، ایک غزوہ کا موقع ہے، پانی موجود نہیں ہے، بڑا لشکر ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پیاسے ہو گئے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، حلق خشک ہو گئے ہیں، لیکن جب تک آپ کہیں گے ہم چلیں گے یہ قافلہ امت محمدی کا اللہ کی فضل سے کبھی رکے گا نہیں۔ لیکن پیاس لگی ہے، برداشت بھی کیا ہے، اب پیاس لگی ہے، پانی کا برتن، فرمایا کچھ پانی ہے کسی کے پاس تھوڑا بہت، تو تھوڑے چھوٹے سے پیالے کے اندر پانی لایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی خدمت میں وہ پانی کا پیالہ پیش ہوا، آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو اس پانی کے برتن کے اندر رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے فوارے اور شاور سے پانی نکلا کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پورے لشکر نے وہ پانی پیا، لیکن اللہ کی فضل سے وہ پانی کم نہ ہوا، سارے صحابہ سیراب ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کائنات کا سب سے افضل پانی ہے۔ اور پانی کا کام کیا ہے؟ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، پانی چلتا رہتا ہے تو پانی ٹھیک رہتا ہے۔ پانی کو بند بوتل میں کر دیا جائے تو پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ چلتا پانی زندگی کی کا پیغام ہے، چلتا پانی کامیابی اور راستے کی طرف، منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ یہی ان دنوں کا پیغام ہے۔ اسی لیے حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا افضل صدقہ پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ تو پانی بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس امت مسلمہ کا یہ ایمان والا دریا، یہ بحر بے کنار، یہ حاجی حج کرتے رہیں گے، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن ہمیں فکر کرنی ہے اپنے خاندانوں کی، اپنے نسلوں کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، پروردگار عالم ان ایام کی برکتیں عطا فرمائے، اور یہ شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر تشریق شروع ہو چکی ہے۔ آج نماز فجر سے
ہر نماز کے بعد آنے والے منگل کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر ایک مرتبہ پڑھنا ہر نمازی پر لازم ہے۔ مرد اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھے گی، ہر نماز کے بعد پڑھنا لازم ہے۔ ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے نمازوں کے بعد بھی، نمازوں کے علاوہ بھی۔ پروردگار عالم توفیق عمل نصیب فرمائے۔